السلام. کیا حال ہے؟ کہیے جناب محترم حضور عالی کرم فرما کرم نواز کرم گستر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم. کہاں پر ہیں ابھی؟ میں ابھی آپ کے دیار خاص کے قریب میں ہوں. کون سی جگہ؟ بہت دور بھی ہے قریب بھی ہے. دل سے قریب ہوتی ہے. بنگلور. بنگلور. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرماؤ صاحب کیا حکم ہے؟ نہیں حکم تو میں نہیں کروں گا. میں تو آج ہی کروں گا. عریضہ ہی پیش کروں گا. فرماؤ. تو کل کی بات ادھوری رہ گئی تھی حضرت آپ سے. اچھا ایک منٹ رک جائیے تھوڑی دیر. ذرا سا یہ ڈال دوں پھر بعد میں کرتا ہوں. اچھا ایک منٹ. ہاں کل بات ادھوری رہ گئی تھی. جی حضرت. ہاں فرماؤ صاحب. ہم یہ ہے حضرات کے 26ویں بارے میں سورہ فتح میں جو فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. جی جی. اس آیت مبارکہ کے تعلق سے جو گفتگو آپ سے 30-40 منٹ میں سے ہوئی تھی اور آپ نے جو بیان فرمایا تھا اور مدینہ المنورہ کے امام کے تعلق سے کہ ان کا عقیدہ کفریہ ہے قطعیہ ہے یا مومن ہے مسلمان ہے. جی جی جی. صدا میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. ہاں ہاں ہاں. جواب آپ کو میں نے دیا تھا. جی جی. اب یہ ہے حضرت والا کہ وہ جو آیت کریمہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ نے آپ کو فتح دی اور صحیح فتح یا فتح مبین کیا ترجمہ لگایا تھا آپ نے؟ وہ علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اس طرح سے ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صحیح فیصلہ کا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. یہ تفسیر علامہ شاہ نے کیا جلد اول صفحہ 116. تو اس میں یہ کون سا معنی مراد ہے حضرت؟ جی میں آپ کے مطالعے سے آپ کی جانب سے آپ کی تحقیقات سے کون سا معنی مراد لیا گیا ہے؟ اس نے صاحب لفظی مطلب لفظی ترجمہ کیا مراد وغیرہ کا مطلب نہیں. اس نے تو یہ بعد میں تصحیح ہی کی ہے. سارے نبی معصوم یعنی اللہ کے رسول کی فضیلت بیان کی ہے بعد میں. عقیدہ تو ایک ہے سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں لیکن بعد میں فضیلت بیان کی ہے. تفصیل دیے اس کے بعد. میری بات سنیں آپ. نبی اور فرشتے معصوم عن الخطا ہیں. ویسے اس میں کیا شک ہے؟ دوسری بات کہ مولوی انتخاب خلیلی کے تعلق سے مراد آبادی جنہیں لوگ اور ان کی تو ذکر چھوڑو تو دنیا سے گئے. اپن تو اور بات کرتے ہیں. میں نے ہم تو کریں گے ہی آپ کے پاس لیکن دنیا سے ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت کہ ماضی کو یاد کیا جائے مستقبل کو یاد نہ کیا جائے اور حال کو یاد کیا جائے. ماضی کو یاد کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سے فیکڑوں انہوں نے کیا کیا کون سی تاریخ کی تبھی نہ آپ کی زندگی کے ایک انمول تحفہ اور تحفہ حیات آپ کو ملے گا. کس کا؟ تو ابھی آپ کا کیا خدمات ہو رہا ہے حضرت والا؟ میں ابھی گھر پہ ہی ہوں صاحب. اچھا کل تمہیں تو چائے بنا ہوں. ابھی ایک وہ مہمان آئی ہیں ہماری امی کی کوئی عورت ہے. ہاں دین کا کام لے رہا ہے آپ سے مولا تعالیٰ. ہاں چائے بنا رہا ہوں تو اما کی مہمان آئی ہے ایک عورت ملنے والی کوئی. تو وہ باقی بتا صاحب آپ. بس آپ ہی کو سننے کے لیے فون کیا میں نے آپ کو. ارے آپ فیضیاب کریں کیونکہ آپ ماشاء اللہ تخصص الحدیث تخصص الفقہ علوم و فنون سے آپ نے ماشاء اللہ بہت جو ہے کہ علوم و فنون میں مہارت حاصل کی ہے. ہمیں مستفیض فرمائے. آپ تو اپنے خیالات اپنے مشاہدات اپنے تجربات اپنے مباصرات اپنے معائنات سے ہم کو مستفیض فرمائے. نہیں وہ تو خیر ایک بات آپ نے اور بتائی تھی وہ میں نے یوٹیوب میں آپ کا سنا تھا وہ زیادہ تھا
ہاں یہ حضرت علامہ نقیبی خان رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا صفحہ 124 میں تفسیر المشا کہ جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی. تو اس میں راہ بولنے کے دو معنی ہیں. وہ والا جیسے دوسرے لوگ وہ جو سمجھے وہ مطلب نہیں ہے یہاں. اچھا یہاں راہ بھولنے کے جیسے کہ آپ کہیں تشریف لے آ رہے ہیں تو آپ کو مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی نے راستہ بتا دیا نہیں کہ آپ بھٹکے ہوئے ہیں. اچھا وہ راہ بھولنا انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو وہ اس معنی میں کیا ہے. اگر اس کا معنی یہ کیا جائے وجہ کا معاون فہدا اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ یا خود رفتہ پایا تو راہ دی. شریعت کی راہ دی نہیں. راہ دی تو غلطی نہیں تھی. نہ بھی میں نے بڑے رقاب ہی ورنی پڑھنے والے محمد علیکم مسوا وہ ہو جائے گا. مقصد یہ ہے کہ وہ وجہ کا معاون فہدا جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا. جی مزید برآں یہ کہ خود رفتہ پایا. شہدا جی شریعت ہاں شریعت کی راہ. اس میں وہ شریعت کا لفظ نہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے خالی راہ کا لکھا ہے. ہاں اچھا چلیے اگر راہ بھی مراد لیا جائے تو راہ کے احکام آپ کے مطالعے میں کتنے ہیں؟ راہ میرے شریعت مطالعے میں میں آپ کو بتا دوں راہ شریعت طریقت دو تو یہ مشہور ہیں. ارے نہیں حضرت والا یہ تو آپ بات کر رہے ہیں بچوں کی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں علم کی. راہ سے مراد آپ کے مطالعے میں کتنے اقسام ہے راہ کے؟ من ہوا علیکم صراط مستقیمہ ولن علیہ صراط مستقیمہ بل ہوا انتم لاقرب. اس کے تحت آپ مجھے بجائے بتائیں مستقیم کیسے آپ سیدھی راہ پر ہیں. راستے مستقیم کی حدود 2 منٹ کے لیے جملن میں عرض کروں جی اور میں تو یہ کہہ لیجیے کہ بالکل لا بلد طالب علم کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں ماشاء اللہ آپ کے اندر حاضری انکساری ہے. عزیز و منبع بخارِ بلوچ کو منبع ظلمہ یہ غوث اعظم کا پھول ہے. نہیں میں بات کر رہا ہوں وہ تو میں جان رہا ہوں میں پڑھا بھی ہوں. اور الرحمان جامی فرماتے ہیں کچھ 47 پیش ہے شیطان بغل ہر کے خدا کم جنت مرد آبل. واہ 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 ماشاء اللہ. ہم نے کچھ کرام پر فرمایا وما ہوا علیکم بلاتے والا سبائے والا چونکہ علیہ بلتی حسن کو کما حسن کا ریا حسن و فر ماشاء اللہ پر مسلم مشہور ہے. لیکن حضرت میں یاد کروں گا آپ ہی تفصیل بیان فرمائیں. راہ جو ہے وہ صراط مستقیم کا جو اس فقیر کے مطالعے میں ہے. ارشاد فرما صاحب. ہاں فقیر قادری کا جو مطالعہ ہے اور جو ہماری تحقیق ہے تخصص جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فرما صاحب. ہاں وہ عرض یہ ہے کہ آقا اعظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے بعد ہے کہ قیامت قریب آئے گی تو علم اٹھا لیا جائے گا علماء اٹھا لیے جائیں گے. واہ واہ فیکون فی امتی اقوام یستحلون الحرۃ والحدید والخمر والمعازف. یہ بھی حدیث ویسے کبھی کرام تھا. جی ہاں اب یہ ہے حضرت صراط مستقیم کی میری نگاہ میں آپ مانا سنیں. ارشاد فرمایا آپ. ایک دیوبندی کعبہ شریف گیا. ارشاد. اس دیوبندی نے یہ کہا کہ بھائی میں صراط مستقیم کا مسافر ہوں اس لیے کہ جو قرآن آپ پڑھتے ہو وہی قرآن میں بھی پڑھتا ہوں. جو حدیث آپ نے پڑھی تھی وہ حدیث میں نے بھی پڑھی ہے. جس کعبے کا ثواب آپ کرتے ہو اس کعبے کا ثواب میں لکھتا ہوں. لہٰذا ہمارا راستہ صراط مستقیم ہے. جی ایک تبلیغی جماعت کا امیر گیا. جی اس نے بھی وہی بات کہی جی کہ بھائی جو قرآن آپ پڑھتے ہو وہی میں پڑھتا. جس کعبے کا حج آپ کرتے ہو اسی کعبے کا حج میں بھی کرتا وغیرہ. ہاں ہمارا راستہ صراط مستقیم ہے. جبکہ دیوبندی اور تبلیغی جماعت کے عقیدے میں اور ان کے مسلک میں آسمان زمین کا فرق ہے. جی جی ایک بریلوی گیا. بریلوی نے جا کر یہ کہا کہ نہیں وہ دونوں غلط ہے. ہم صراط مستقیم کے مسافر ہیں اس لیے کہ ہمارا قرآن ہے ہمارا اسلام ہے ہمارا مذہب ہے ہمارا کعبہ. ایک شیعہ گیا. جی اس شیعہ نے بھی یہی بات کہی جو بریلوی دیوبندی تبلیغی نے کہی. ہاں اور یہ وہابی بھی گیا جسے ہم اسلام کی بات جی اہلیت کیا بولتے ہیں وہابی بولتے ہیں. ہاں صاحب اس نے بھی یہی بات کہی. فرما صاحب فرما.
تو اب حضرت 3 4 5 6 7 8 میں کوئی ایک ہی ایسا مسافر ہوگا نا جو صراط مستقیم کا مسافر ہوگا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ تبصرہ فرماتے ہیں. السلام علیکم. النار الا واحدہ کے تحت میں عرض کر رہا ہوں کہ تو وہ ایک ہی ایسا ہوگا نا جن کا راستہ ہوگا. ہاں فرمایا. تو اس مسئلے کو میں سمجھ لیتا ہے حضرت. اسی صبح کے ازالے کے لیے میں نے آپ کو ابھی فون لگایا کیونکہ کل کی گفتگو ادھوری رہ گئی تھی. اسی آپ کو مکمل طور سے گفتگو فرمائے کلام فرمائے کلام. ہاں فرمائے کلام. اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کس سے؟ میں نے مسجد نبوی کے امام کا عقیدہ کو مبرہن طور پر حدیث اور دلائل اور براہین کی روشنی میں آپ کو ثابت کیا. ہاں بالکل آپ نے ثابت کیا کہ وہاں کافر جا ہی نہیں سکتا. میں نے ثابت کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا میں یہ دیوبندی مولوی یہ بریلوی مولوی جی یہ جتنے ابھی کے دور میں ہے فی زمانے میں جی جی ارشاد فرمائے. ان لوگوں کو علم سے دور تک کا نسبت یا واسطہ نہیں ہے. ہاں 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں کیونکہ حضرت قرآن کا علم آج کل اردو کتابیں پڑھ کے مولوی لوگ مسجد میں امامت کرتے ہیں وہ بھی اپنے کو عالم فاضل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ نے بہت گہرائی والی بات کی ماشاء اللہ. گہرائی اور گہرائی والی. آپ نے جو حدیث پڑھی تھی کل وہ مدینہ شریف کے متعلق کہ وہاں پر وہ حدیث پڑھی تھی نا آپ نے؟ ہاں ہاں بخاری کی حدیث پڑھی تھی اور نسائی شریف کی بھی حدیث پڑھی تھی. نہیں وہ پڑھ کے تو بتا تھوڑا مجھے یاد ہو جائے. میں حدیث بتا دیتا ہوں میں آپ کو. چلیے جملہ میری بات پوری ہو جائے. جی تو اب حضور مجھے پہلے گٹانے بولے کہتے ہیں حضرت کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات. نہیں حضرت میں بات کروں آپ سے ٹھیک ہے. ملم یرحم صغیرنا ملم یعقل کبیرنا. ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جی جی ہاں تو ہم اس کے تحت تو آپ کو حضرت ہی کہیں گے. ہاں حضرت کہنا بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کو. تو ہم تو ہاں اس کا معنی اس کی تفصیل اس کا مکمل تعریف اس کی نزول میں جانتا ہوں الحمدللہ اللہ کی عطا سے. لیکن حضرت مجھے یہ صراط مستقیم کا جو مسئلہ ہے جی وہ آپ نے ابھی جو بات کر رہی تھی نا دیوبند والے بریلی والے گہرائی میں وہ بات مولانا حضرت علی صاحب خانوی جی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ہاں ہاں مولانا سمیر احمد صاحب امبیڈکری ہاں 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 وغیرہ اس میں مولانا قاسم نانوی کر بھی ہیں. ہاں بالکل ہے. جی تو کیونکہ مولانا اشرف علی صاحب خانوی کا زمانہ اور اعلیٰ حضرت کا زمانہ ایک ہی رہا. ہاں تھوڑا بہت عمر کا فرق ہے بس. ہاں تھوڑا بہت رہا لیکن زمانہ ایک رہا. ایک حالات کے انتقال ہوئے 104 سال ہو گئے اور حضرت تھانوی صاحب کا انتقال ہوئے 70 سال ہوئے. یا اللہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ زمانہ ایک ہی رہا. اور جو میری کتاب چھپی ہے بریلی شریف سے ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہاں تو میں نے اس کتاب کے صفحہ 459 سے لے کے صفحہ 491 تک جی مولانا اشرف علی صاحب کے جو 77 خطوط اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تھے وہ میں نے شائع کروا دیے ہیں اس کے اندر. 77 جی 77. یہ تو آج پہلی بار سنا ماشاء اللہ. سبینہ خطوط آپ نے جو ہے شائع کروائے یہ پہلی بار سنا ہے. خود پہلی بار قلمی دستخط موجود ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں مولانا طاہر گیابی کا جب سن 1984 میں دھنباد اور دھلیا کے مابین تاریخی مناظرہ ہوا میرے ساتھ میں جی تو وہ کتاب پورے ہندوستان میں ملتی ہے. بنگلور میں ملتی ہے. بمبئی میں ملتی ہے. مناظرہ بولیا والا. جی 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 وہ تو بہت مشہور ہے جس میں مناظر اول تھا اور دیوبند علماء دیوبند کی طرف سے مولانا طاہر گیابی تھا. اچھا آپ اس میں مناظر تھے. مناظر میں تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نام پورا نام بتا دیں. نوری رضا لکھا آتا ہے پورے نام. میرا نام ہے محمد محبوب رضا مصباحی.
माशाल्लाह मौलाना मोहम्मद महबूब रजा मिसबाही। तो अब ये है हजरत के उस मुनाजरे में जो बात हुई थी जी, उसमें अल्लामा आसिफ कादरी साहब भी थे। अरे वो तो उसमें मशहूर था, सही फरमा, बिल्कुल। हाँ, मैं आपको तारीफ बता दूँ तो उस किताब में मैंने वो खुतूत शाया करवा दिए हैं और उलमाए देवबंद ने फतवाए दारुल देवबंद के आखिरी हिस्से में जी उनकी अच्छी कॉपी भी शाया करवा दी है, जो मेरे अपने घर के लाइब्रेरी में, मेरे अपने घर के कुतुबखाने में वो किताब भी मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मर्सिया गंगोली भी मेरे यहाँ मौजूद है। ओहो माशाल्लाह। करारी में अतिया अनवार साफिया भी मेरे पास मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किताब तौहीद भी मौजूद है और उसका तर्जमा मौलाना इस्माइल देहलवी ने जो तस्वीर ईमान के नाम पर किया है उसकी पुरानी मजबूआत भी मेरे पास मौजूद है। हाँ, अच्छा, इसका तर्जमा क्या 3 लोगों ने किया है? जी, शराते मुस्तकील भी मेरे पास मौजूद है। हाँ, वो तौहीद जो है हज़रत अल्लामा इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो किताब लिखी थी जी, हरम शरीफ में। जी मौलाना इस्माइल देहलवी साहब ने उनसे कलमी इजाजत लेकर के उस किताब का तर्जुमा हिंदुस्तान में तक़वियतुल ईमान के नाम से किया। अच्छा, तौहीद किसने लिखी थी? ये मौलाना इस्माइल हक़ी। अच्छा, हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी जो इमाम इस्माइल लिबानी के हम असर हैं। हम असर हैं। हाँ, तो अल्लामा निभानी के हम असर तो हैं, लेकिन उन्होंने तहसील उलूम अक़लिया व नक़लिया हजरत अल्लामा महमूद निभानी रहमतुल्लाह अलैह से आखिर किया। अल्लाह अकबर हज़रत अल्लामा इस्माइल खान जी। अब इसमें लोग हदिशा खा जाते हैं धोखा के ये इस्माइल कौन से है, जैसा आपने अभी तशरीफ फरमाई, बिल्कुल सही फरमाई। हाँ, ये इस्माइल हक़ी हैं जिन्होंने किताब तौहीद लिखा है। हाँ, किताब तौहीद का और जिन्होंने तर्जुमा किया है वो इस्माइल देहलवी हैं। बर्रे सगीर में करने वाला अगर कोई मौजूद था तो वो इस्माइल देहलवी थे। हाँ, जिस पर शाह अब्दुल अजीज साहब ने बहुत डांटा था उनको कि ऐसा तुमने क्या। हज़रत मुहद्दिस शाह अब्दुल अजीज साहब ने जांच पिलाई थी उन्हें। वो तो तौबा भी कर ली थी। जी, तो तौबा नामा भी मेरे पास में है, उसकी 80 कॉपी, ओरिजिनल तो नहीं है, 80 कॉपी है। हाँ, उसी की वजह से लोग बाग धोखा देते हैं साहब उनके ऊपर। मैंने कहा भैया तौबा कर ली थी जब काय का फतवा, जब तौबा कर ली। हाँ, उनकी इबारात पर फतवा लगेगा जो कुफरी इबारात है। देखिए सुनिए मैं बताऊँ, एक होता है इंतजामी। जी हाँ, एक इल्तिजामी, एक लुज़ूमी, एक होता है लुज़ूमी। हाँ, एक कुफ्र कतई जो बिल्कुल कतई कुफ्र हो। एक होता है कुफ्र कतई। एक होता है कुफ्र एहतसाबी। हाँ, बेशक जी। एक होता है कुफ्र इम्तिनानी। बेशक बेशक बेशक। एक होता है कुफ्र आइदी। बेशक बेशक बेशक। एक होता है कुफ्र जिन्नी। एक होता है कुफ्र बातिनी। बेशक बेशक। एक होता है कुफ्र अनिल अहमद मिंजिराव। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे नजदीक, मेरे मुताले में जो अभी मुझे याद है, जिसकी दलाल और सबूत मैं आपको दे सकता हूँ, मुझे उनके 19 कुफियात के अहकाम याद हैं। माशाल्लाह, मैंने हजरत में हकीकत बता रहा हूँ कि मुबारक नहीं है, मैं सामने आपको कह रहा हूँ कि मैंने जो आपसे जो गुफ्तगू सुन रहा हूँ ये बहुत ही मुबस्सिराना, मुहक्किकाना, मुदक्किकाना है, जिसमें आपने कुफ्र की अक़साम और फिर जो आप जो ये इससे पहले जो किताब तौहीद इस्माइल हक़ी साहब ने लिखी, वरना इतनी गहराई में लोग जाते ही नहीं है आजकल के मौलवी। अब अर्ज ये है, ये जो मौलवी 25-30 साल से फारिग हो रहे हैं, हाँ, ये दाल इन किताबों को सिर्फ 4 से 5 किताबें पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में हो, चाहे वो दारुल देवबंद में हो, चाहे वो बरेली शरीफ में हो, चाहे वो कहीं हो। हाँ, वो इल्म वो पहले जैसा नहीं रहा, गहराई वाला। हाँ, अब ये है हजरत कि एक किताब है मनाजरे की, फन्ने मनाजरा में मनाजरा रशीदिया। वो तो मशहूर है, सबसे बुनियादी किताब है, असासी किताब वही। हाँ, तो मनाजरा रशीदिया में अगर आप किसी बरेलवी मौलवी, किसी देवबंदी मौलवी, किसी मौलवी से पूछें कि मुनाजरा लफ्ज मुनाजरा है या मनाजरा है या मुकालिमा है या मुबाहिला है, वो बता नहीं सकता आपको। हाँ, मुबाहिसा है। अब भाषो या भाषो भाषण के वजन पर आएगा। क्या है लफ्ज मुनाजरा है या मुनाजरा है? अब भाषो या भाषो भाषण के वजन पर मुबाहिसा आएगा, उसी के वजन पर मुनाजरा आएगा। हाँ,
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مناظرے کی تعریف کیا ہے؟ اچھا یہ اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر اعظم سمجھتے ہیں بمبئی والے، آپ نے نام سنا ہوگا بمبئی والوں کا، کیا نام ہے؟ تو صوفہ کلیم، صوفہ کلیم حنفی جو ہے وہ بہت بڑے اپنے آپ اچھا ہاں العاقل و تشریح الاشارہ، میں سمجھ گیا. صحیح اشارہ کافی ہے آپ کے لیے، تو صحیح ہے. العاقل و ہاں تقریر اشارہ کافی ہے آپ حضرات کے لیے بے شک. وہ تو حضرت اصل میں دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ خدا میں بھی خدا دجال ناپاک نہیں، یہ تو آپ کی عاجزی ہے ان کے ساری ماشاء اللہ، اور کے نسبت خاگرا بعالم پاک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آج آپ کل کے جو لونڈے ہیں نا لونڈے، جی 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 جی، یہ بھی اپنے کو بہت سی ارے شروع کر دیے. یہ تو بس یوٹیوب پہ مناظرہ کرتے رہتے ہیں یہ لوگ، بس سامنے آمنے تھوڑی کرتے ہیں. سامنے آمنے مناظرہ کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کتنا وزن ہے تمہارے اندر، کتنی تمہارے اندر لیاقت ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے، کتنا تمہارے اندر حاضر جوابی کا مادہ ہے. مناظرے میں ایک تو حاضر جوابی کا مادہ ہونا بھی ضروری ہے. اگر حاضر جوابی نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ فیل ہو جائے گا. تو اس سے مناظرہ کرنا جائز کام ہے. مناظرے کے لیے دونوں کا ہم علم ہونا ضروری ہے. ہاں ہم وزن ہونا ضروری ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ہاں کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کے لیے تو بالکل ہم وزن ہم علم ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح فرمایا، ہم پلہ ہم وزن. ہاں ورنہ اصول مناظرہ کے خلاف ہوگا تو مناظرہ ہوگا ہی نہیں. بالکل صحیح فرمایا، بہت اچھی بات. حضرت میں نے 2 شعر سے ثابت کیا تھا امام مسجد نبوی کا مومن ہونا. ہاں اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کے شعر سے. ایک تو یہ ہے کہ خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ قبضہ اختیار میں، سب دو اختیار میں. ہاں وہ دوسرے شعر سے ثابت کیا میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب میں مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. ہاں یہی میں پڑھ رہا ہوں، یعنی محبوب و مفرد میں نہیں میرا تیرا. اب کوئی کہتا ہے کہ صاحب نہیں صاحب اللہ کی مرضی ہے، وہاں بت بھی رکھے گئے تھے، بولتے نہیں کہ اب تھوڑی کوئی بت وہاں موجود ہے خانہ کعبہ میں. یوم المدینۃ فی البقعۃ من ہوا کافر لا شیء علیہ ما تتقدم. جی جی، مسجد نبوی میں یا حدود مدینہ میں کوئی کافر داخل ہی نہیں ہو سکتا. وہ حرم کا امام کیسے مومن نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. حضرت آپ نے آج وہ تو حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی کا منکر کافر ہے. ماشاء اللہ. حضرت آج آپ نے پہلی بار یہ ایسی بات فرمائی کہ ہمارا دل روشن ہو گیا، ایمان جگمگا گیا. نبی کے امام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر آپ ثابت کہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ مدینے میں کوئی کافر داخل ہی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت کو بات اور سن لے مزید برا حقا علی ہے یوم القیامہ. اگر کسی دن کافر ثابت ہو گیا تو وہ دن آخری ہوگا، قیامت آ جائے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ حضرت کی حدیث کس کتاب میں اس کا حوالہ آپ بھیج دیں گے تو میں اس کو لوگوں تک پہنچاؤں گا. میں لکھ کر کے بھیجتا ہوں ابھی آپ کے واٹس ایپ میں. یہ آپ نے بہت ہی زبردست. اور سنیے حضرت ابھی وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ مدینہ کے امام کا آج کے شہر سے آج کے شہر کو مان لیجیے کہ میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، دنیا نہیں مانے گی. جی جی، اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آج ہی مانے. ہاں صحیح بات. تو ضروری ہے کیا ہر ایک مانے نہ مانے وہ تو اس کی، ہاں مانے نہ مانے. میں پوچھتا ہوں تو ضروری ہے کہ ہر آدمی کو ماننا. ہاں ہاں بالکل صحیح. میری عقیدت ہے، آپ کی عقیدت ہے اور آدمیوں کی عقیدت ہے، لیکن بہت ساروں کی عقیدت نہیں ہے. ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، صحیح بات. تو بہت سارے نہیں مانیں گے. لیکن میں نے تو آپ کو حدیث قدسی پڑھ کے سنا دیا کہ کیا دلیل ہوگی اس سے بڑھ کر دلیل ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی جو آپ نے کاٹ کی جائیں گی اور آپ کے منہ میں آگ کا لگام ہوگا. اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا هذه الارض فيه طیبۃ وطین ولم يعطها عليكم طین فاصبحتوا اليكم بيته ولم تلها. بخاری شریف باب الجمعہ صفحہ نمبر 203 جلد اول. جی یہ حدیث ہے. قال حدثنا عبد الله يحيى بن بكير رضي الله تعالى عنهما لم يرفع الصلاة قال قال رسول الله صلى الله تعالى وسلم أكثر ما جاء جبريل عليه السلام ثم جاءني عليه فريق على كل عليكم ولم يخم في المدينة لا هو في ما كاتب.
واہ واہ ماشاء اللہ. تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کوئی کافر داخل ہوگا ہی نہیں. اللہ اکبر ماشاء اللہ. حضرت نبی کے امام جو آیا جو افضل جو برتر جو بایا جو بزرگ ہیں جی کے سماج کے قاری ہیں. ہاں ہاں ماشاء اللہ بالکل حضرت بالکل قرآن شریف بہترین قرآن شریف پڑھتے ہیں بالکل ادائیگی کے ساتھ. اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو قرآن شریف میں آئیے میں آپ کو قرآن شریف سے دلیل دیتا ہوں. ارشاد فرمائیں. وما ہوا ہے غیب آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں. تو پھر آپ کی بات بتائیں کہ جب نبی کونین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور حدیث سے خودسی ہے تو پھر آپ مدینے کے امام پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا ایمان کی احتیاط کریں. واہ واہ حضرت آج آپ نے دل کی کلیاں کھلا دی ماشاء اللہ. اور یہ ہضم نہیں ہوں گی یہ باتیں. یہ آج کل کے زمانے کے جو ناقص العلم لوگ ہیں نا ناقص العلم ناقص العقل اور نابالغ قسم کے لوگ ان کو یہ آپ کی باتیں حق باتیں ہضم نہیں ہوں گی. اسی لیے حضرت میں نے کل آپ سے ادھوری گفتگو مانا کر چھوڑ دی تھی کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے. آپ فرمایا مخصوص اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہلک مرض سے مجھے اور میری اہلیہ کو شفا. آپ کو میں کبھی گھر سے بلانا چاہوں تو کیسے آپ آ سکتے ہیں؟ کرایہ بھاڑا وہ حاضر خدمت آ جاؤں گا. آپ فرمائے جیسی آپ سے ہم نے مبصرانہ محققانہ مدققانہ باتیں سن رہے ہیں. یہ تو ہم پہلی بار یہ حدیث سنی ہے. میں نے حقیقت کہہ رہا ہوں میں قسم کھا سکتا ہوں اس طرح. حضرت میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پر کہ میں نے یہ حدیث آپ کی زبان مبارک سے پہلی بار سنی ہے. بخاری شریف کی جو آپ نے مدینہ شریف کے امام کے مومن ہونے کے بارے میں دلیل میں پیش کی. 11 حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا. 11. اللہ اکبر. بتائیے تو یہ علماء کیوں چھپاتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم بات بتاتے ہیں یہاں کا مانا داراجی کلو شاگند موجود ہے کلو صحیح لے گا. کہاں سے ان لوگوں کو علم آیا مجھے آپ بتا. 4 کتاب پڑھ یہ مولوی بنے. اب وہ بھی آخری حدیث انہوں نے پڑھ لی. آخری حدیث یہ پڑھ لی. حفیظ بتانے چلے بتانے خفیف بتانے علم لسان فقیر بتانے فلمی گان سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گیا. ہو گیا. ہاں وہ آخری حدیث پڑھ کے عالم ہو جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے بابو کیفا کانا بدول وہی. بالکل 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 یہی تو ہے بخاری کی حدیث. بالکل صحیح. بالکل یہی ہے. یہی پہلے نمبر پر آسمانی کتاب قرآن عظیم ہے. بالکل 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 بالکل. قرآن پاک کا اگر کوئی درجہ ہے دنیا میں دوسرے نمبر پر تو بخاری شریف ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. مسجد نبی کے تعلق سے جو لوگ اپنی منظر بکواس کرتے ہیں وہ تو گہرے مرکب ہیں. بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں. بالکل شک کی کوئی بات ہی نہیں. کوئی شک کی بات نہیں. ان کو علم سے دور تک کی کوئی مناسبت آپ نے جو کتاب الوحی سے صلی اللہ تعالیٰ جو ابھی آپ نے عبارت پڑھی تھی کتاب الوحی سے کتاب الوحی کائفہ کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. پھر اس کے بعد وہ حدیث ہے ان نیت کے اوپر حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ بن وقاص لليث يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. صحیح. تو حضرت آپ نے ایک لفظ آپ سے وہاں پتا ہو گئی. الا معاشرہ کا لفظ ہے. جی الا معاشرہ کا لفظ ہے. الا مہاجرہ. جی میں نے میں نے پڑھا تھا فمن كان هجرته الى يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. جی ہاں یہی ہے. ہاں ہاں بالکل. تو حضرت آپ نے تو ایسا ایمان تازہ کر دیا کہ آج کل کے لوگ تو عالم چھپاتے ہیں ان باتوں کو. ارے حضرت اب وہ چیزیں کہاں ہیں آپ کو رسم اذا ہے اذان بلالی. یہ حقیقت والی باتوں کو کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ صرف اس لیے چھپاتے ہیں کہ ہمارے اوپر دیوبندی کی مہر نہ لگ جائے, کہیں ہمارے اوپر بریلوی کی مہر نہ لگ جائے, کہیں ہمارے اوپر سلفی کی مہر نہ لگ جائے, کہیں مودودی کی مہر نہ لگ جائے. میں کہتا ہوں میرا ان چاروں فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے.
हाँ तो ठीक है, हरम के इमाम के ताल्लुक से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और हजरत जो है कि जो आपने फरमात कराते सभा जो कारी होते हैं, अगर मान लो कमी कोई है तो कमी तो सब में होती है। हमारे अंदर भी हजारों कमियां हैं, न जाने कितनी कमी हमारे अंदर है कि लोग बाग हमारे पीछे इंडिया में ही नमाज नहीं पढ़ेंगे। सही बात। अच्छा, वहाँ हरम शरीफ के अंदर मस्जिद नबवी का जो इमाम होता है वो इतना पाबंद होता है कि अगर वो उसके पास कोई लड़की चली जाए, औरत चली जाए, तो वहाँ पर वो इमाम रह नहीं सकता। वो ना तो यहाँ के इमामों के पास तो कितनी लड़कियां गश्त करती हैं, जवान जवान लड़कियां, और कब्रों में आके बैठती हैं, बेपर्दा बेहिजाब बैठती हैं और तावीज़ बनवाती हैं, और ये इमाम उनको कोई नसीहत नहीं करते पर्दे की, बस चर्चा करते थे सुन्नी भाभी बस।